آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تاریخ اندلس اور مسلمانوں کی فتوحات۔ حضرت عقبہ ابن نافع فتوحات افریقہ سے یورپ تک پھیل گئی۔ جب حضرت عقبہ ابن نافع نے افریقی ممالک میں فتوحات کی تو ان کی شہادت کے بعد سب کچھ پرانی ڈگر پر آ گیا۔ اندلس میں بھی یہی کچھ ہوا، جہاں حضرت عقبہ بن نافع کی شہادت کے بعد فتوحات کا اثر ختم ہو گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد جانشینی کو اپنے اقتدار کی کشمکش سے ہی فرصت نہ ملی۔ دوسرے ممالک کی جانب کیا دیکھتے ان کے نزدیک یہی بات اہم تھی کہ افریقہ میں ہی اقتدار و رسوخ برقرار رکھا جائے، کیونکہ کچھ افریقی ممالک ان کے طرز زندگی کو دل سے اپنا چکے تھے۔ دوسری جانب بربری ہم وقت کسی طوفان کی طرح مسائل در مسائل پیدا کرتے رہے، ان کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حسان بن ابن نعمان جب افریقہ کا گورنر مقرر ہو کر پہنچے تو ان دنوں وہاں ایک عورت مذہب کے سہارے ان سب پر حاکم تھی۔ یہ عورت مسلمانوں سے بار بار ٹکرانے کے لیے افواج کو منظم کرتی رہی۔ مسلمانوں کا وقت دفاعی حکمت عملی میں بھی صرف ہونے لگا۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی۔ حسان ابن نعمان علاقے سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ جنگی حکمت عملی کی کمزوریوں اور بربریوں کی کھلم کھلا مخالفت نے آپ کی فوجوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ انہیں خلیفہ وقت عبد المالک سے کمک طلب کرنی پڑی۔ مدد کے آتے ہی مسلمانوں نے اس عورت کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پورے خطے پر چھا گئے۔ تب عورت کا جنگی جنون حاک میں مل گیا۔ مسلمانوں نے اس ظالم عورت سے خطے کو نجات دلا دی اور بربریوں کو بھی ان کے جبر کی سزا دی۔ اس جنگ میں عورت کے مارے جانے سے بربریوں کی قیادت بحران کا شکار ہو گئی۔ حسان بن نعمان نے جنگی حکمت عملی کو نئے سرے سے ترتیب دیتے ہوئے دیر پا حکومت کے قیام کے لیے بربریوں اور رومیوں کی طاقت کو منتشر کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی افواج دیر تک جنگلات وغیرہ میں ڈھونڈتی کئی علاقوں میں ان کا پیچھا کرتی رہی۔ عربی عسکریوں کو حکم تھا کہ رومی اور بربریوں افواج جہاں نظر آئیں انہیں منتشر کر دیا جائے اور اگر جنگ پر آمادہ ہوں تو شکست دیے بغیر میدان سے خالی نہ کیا جائے۔ اس حکمت عملی سے مسلمانوں کو افریقہ میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ سن 82 کا واقعہ ہے۔ افریقہ پر مسلمانوں کو طویل عرصے تک اقتدار قائم رکھنے کا موقع ملا۔ سن 82 میں ہی عبدالعزیز بن مروان نے حامل مصر حسان کو معزول کر دیا۔ معزولی کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آئی، البتہ ان کی جگہ موسیٰ بن نصیر کو بھیجا گیا۔ وہ عبدالعزیز کے دستے راست سمجھے جاتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے بھی کوئی کمزوری دکھانے کی بجائے اچھے سے حکومت کی اور قدم جما لیے۔ اسلامی ریاست کو پوری طرح منظم کرنا شروع کیا۔ کمانڈر موسیٰ نے افریقہ میں 3 عسکری مہمات بھیج کر امن و امان قائم کر دیا۔ قبائل قابو میں آ گئے۔ افریقہ سے فارغ ہو کر مسلمانوں نے یورپ کی جانب قدم بڑھائے۔ حضرت عقبہ ابن نافع نے یورپ کو فتح کرنے کے بعد کئی علاقے خالی کر دیے تھے، لیکن موسیٰ بن نصیر نے مستقل قیام کا بندوبست کیا۔ بربریوں کی بربریت ختم کرنے کے لیے تبلیغیں پہلے سے ہی جاری تھیں۔ انہوں نے بربریوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے ان پر 17 علماء کرام مقرر فرمائے۔ ان کے دور میں ملکی انتظام اور تبلیغ اسلام پہلو بہ پہلو چلتے رہے۔ وہ دونوں میں سے کسی کام سے بھی غافل نہ ہوئے۔ اسی دوران طارق ابن زیاد کو ولی طنجہ مقرر کر دیا گیا۔ تارکی فتوحات کا سلسلہ 83 سے 92 تک جاری رہا۔ موسیٰ بن نصیر کا سبا کے قلعے سے تعلق قائم ہوا۔ یہ حقیقت میں مشرقی رومی سلطنت کے زیر قبضہ ایک علاقہ تھا، مگر اس کا نظام و نسق شہنشاہ اسپین کے مقرر کردہ گورنر جولین دیکھ رہے تھے۔ سبا کے گورنر جولین نے ملکی دستور کے مطابق اپنی بیٹی کو ڈارک شاہ اسپین کے دربار میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا تھا، مگر شاہی دربار میں اس کی بیٹی کے ساتھ ناروا سلوک پر گورنر جولین برہم ہوا اور شاہ اسپین سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ جولین بدلہ لینے کی تراکیب سوچتا رہا۔ یہ واقعہ نہا رکھ کر اندلس کی حقیقی تاریخ کو مسح کیا جا رہا ہے۔ کمانڈر موسیٰ سبا تک تو پہنچ گئے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے آگے جانے سے پس و پیش کی، لیکن گورنر سبا جولین بادشاہ کو سزا دلوانے پر بضد تھا اور چاہتے تھے یہ کام مسلمانوں کے ہاتھوں انجام پائے۔ ان کے زور دینے پر کمانڈر موسیٰ نے خلیفہ ولید سے اجازت طلب فرمائی، جو مل گئی۔ خلیفہ ولید نے طارق ابن زیاد کو 12,000 سپاہیوں کے ساتھ اندلس روانہ کیا۔ شہنشاہ اسپین روڈراک ان دونوں بغاوت کو ٹھنڈا کرنے اسپین کے شمال میں مقیم تھا۔ وہیں اسے حملے کی اطلاع ملی۔ متوقع حملے کی خبر ملتے ہی وہ بغاوت سے منہ موڑ کر جنوب کی جانب روانہ ہوا، جہاں سے طارق بن زیاد کا قافلہ آ رہا تھا۔ جنوب میں ہی اس نے تمام دیگر علاقوں سے افواج طلب کر لی، لیکن دوسری جانب طارق ابن زیاد تھا۔ اس روز
3 دن جنگ جاری رہی۔ طارق ابن زیاد کو دائمی فتح ملی۔ شہنشاہ رڈارک مارا گیا۔ مسلمان اس وسیع و عریض علاقے کے تنہا وارث بن گئے۔ سن 92 میں کرتبہ، مالکا، گرناطہ، مرسیہ اور تلیتا پر بھی اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ مورخ ذاکر شہر کے شمال میں ان کو مائدہ سلمان ملا تھا۔ طارق ابن زیاد کو موسیٰ بن نصیر نے حکم دیا کہ ان کی آمد تک فتوحات کا سلسلہ روک دیا جائے، یعنی پیش قدمی نہ کی جائے، لیکن طارق ابن زیاد آگے پیش قدمی کرتے رہے، جس پر موسیٰ نصیر برہم ہوئے، لیکن آگے بڑھنے کا فیصلہ تاریخی طور پر درست تھا۔ اس سے مسلمانوں کو دفاع کے لیے گہرائی مل گئی تھی۔ موسیٰ بن نصیر بھی 94 سے 95 تک جنگوں میں مصروف رہے۔ مقامی قبائل سے الجھنا پڑا۔ راستے میں رکاوٹ بننے والی ہر فوج اور قبیلے کو پسپا کیا۔ کمانڈر موسیٰ نے دعویٰ کیا کہ ان کی فوج کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ مورخین نے بھی اس دعوے کو جھٹلانے سے گریز کیا۔ یہ اعزاز کم ہی سپہ سالاروں کے نصیب میں لکھا تھا۔ چنانچہ ایک مورخ لکھتے ہیں کہ کمانڈر موسیٰ فتوحات کی لہر میں بہتے ہوئے افریقہ کے مستقر لتون تک پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی فتح سے کرکستون، جبال، بنبلونہ، صحرا اور جلیقہ کے علاقے بچے تھے۔ اپنے مستقر سے دور ہٹنے کی وجہ سے افواج نے انہیں واپسی کا مشورہ دیا، جو موسیٰ بن نصیر نے مان لیا۔ کمانڈر موسیٰ کی بڑی فتوحات میں کرمونہ، شبیلہ، مردہ اور لبا کے علاقے زیادہ اہم ہیں۔